اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن قیامت کے دن حسرت کا ذریعہ بنے گا کافروں کے لیے. وہ لوگ جو قرآن پر عمل نہیں کرتے ان کے لیے حسرت اور افسوس کا ذریعہ بنے گا. کیوں؟ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اس لیے کہ یقینی کلام ہے، برحق کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا. آگے فرمایا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. اے نبی اور اے مخاطب، آپ اپنے رب جو عظمت والا ہے اس کی پاکی بیان کیجئے. آج لوگ اس مادہ پرستی میں پیسہ کمانا، عزت، شہرت، اس کی دوڑ ایسی ہے کہ ذکر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس کی ویلیو ہماری سوسائٹی میں ختم ہو گئی ہے. جبکہ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے سب بیکار ہے الا ذکر اللہ وما والہ. عجیب الفاظ ہیں حدیث کے، سب بیکار ہے سوائے اللہ کا ذکر اور وہ چیزیں جو اللہ کے ذکر کے مناسب ہیں، یعنی ڈائریکٹ ذکر نہیں ہے لیکن ذکر جیسی ہیں. اب آپ بتاؤ، یہ چھوٹا دعویٰ ہے؟ یہ دعویٰ کرنے والا کون ہے جس نے اس کائنات کو بنایا؟ اتنی بڑی کائنات. آج تو سائنسدانوں نے ثابت کر دیا نا، کتنی بڑی بڑی کہکشائیں ہیں، آپ سوچ ہی نہیں سکتے. ہمارا سورج کہتے ہیں 9 لاکھ گنا بڑا زمین سے، یعنی 1 زمین، 2 زمین، 3 زمین، 4 زمین، 5 زمین، 6 زمین، 7، 8، 9، 10. آپ کوئی جگہ لیں اسپیس لے کے، اس میں زمینیں رکھنا شروع کریں جیسے انڈے رکھ رہے ہیں آپ اس میں، تو کتنے انڈے زمین جتنے رکھیں گے؟ 9 لاکھ. میں جب یہ کائنات کو پڑھتا ہوں نا تو میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ یہ ایسے آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی یہ چیزیں. 9 لاکھ بول دیا، 9 کروڑ بول دیا، نہ نہ نہ. اس کو یوں سوچا کرو، 1 زمین، پھر 2 زمین، پھر 3 زمین، پھر 4، پھر 5، پھر 6، پھر 7، پھر 8، پھر 100، پھر 200، پھر 400. تو ایسے ہوگا نا، پھر انسان کی تھوڑی سی کھوپڑی میں آتا ہے 9 لاکھ کا مطلب کیا ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب کچھ اس کائنات میں کیا ہے؟ باطل، بیکار ہے. 2 ٹکے کی اس کی ویلیو نہیں ہے. حالانکہ کتنی ویلیویبل چیزیں ہیں یار. سورج میں کتنی انرجی ہے، زمین سے کتنا بڑا ہے. کہا جاتا ہے 9 لاکھ، 1 زمین، دوسری زمین، تیسری زمین. اور پھر اس سورج سے بھی لاکھوں گنا بڑے بڑے سورج ہیں، جن میں لاکھوں سورج رکھ دیے جائیں تو ایک سورج بنے گا. ایسے پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے ستارے اور سیارے اس کائنات میں صرف ایک کہکشاں کے اندر ہیں. اور ماہرین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم جو ستارہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، بعض دفعہ یہ لاکھوں سال پہلے یہاں تھا، اب یہاں سے جا چکا ہے. اس کی روشنی سفر کرتے کرتے لاکھوں سال کے بعد ہم تک پہنچی ہے تو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ لاکھوں سال پہلے یہاں سے موو کر چکا ہے. اور روشنی کتنی اسپیڈ سے سفر کرتی ہے، 1,84,000 کلومیٹر، ہاں سب سے، یعنی 84,000 کلومیٹر پر سیکنڈ ہے یا کتنی ہے، مجھے ابھی صحیح یاد نہیں ہے. تو اس سے زیادہ اسپیڈ کسی چیز کی ہے ہی نہیں. یعنی میری شادیوں کی اسپیڈ سے بھی زیادہ آپ سمجھ لو. اب تو ہو گئی نا، اب کیا ٹینشن والی بات نا. تو میری شادیوں کی اسپیڈ سے بھی زیادہ کس کی اسپیڈ ہے؟ لائٹ کی اسپیڈ ہے. تو روشنی جو ہے ہمیں نظر آ رہی ہوتی، اور یہ ستارہ پتہ نہیں یہاں سے موو. اتنی بڑی کائنات، ہم تو ماؤنٹ ایوریسٹ اور K2 کو سمجھتے ہیں عظیم پہاڑ، یہ تو ایک ذرہ، ایک اسپیڈ بریکر بھی نہیں ہے یہ اس کائنات میں. یعنی اس کائنات کے مقابلے میں جو اتنی بڑی کائنات، ایک کہکشاں پھر دوسری کہکشاں، پھر ان کے درمیان فاصلے، اور ان کے لاکھوں اربوں ستارے، کروڑوں نہیں اربوں ستارے جو ہماری زمین اور سورج سے کئی گنا بڑے ہیں. تو اس کی وسعتوں کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. اور اللہ نے قرآن میں کہا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم اس کو وسیع کرتے چلے جا رہے ہیں اور بڑی ہو رہی ہے. تو اتنی بڑی کائنات اور پھر اس میں اتنا کچھ
اور اس دنیا میں آپ دیکھ لو، ایک رکشے والے کو اپنے رکشے پہ فخر ہوتا ہے، نیا نقشہ لے کر آتا ہے، لیکن اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں ہیں، 20-20 کروڑ کی گاڑیاں، 1-1 ارب کی گاڑیاں. تو اللہ تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے دنیا میں بھیجا، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ان کو بتا دو کہ یہ سب کچھ 2 ٹکے کا بولو نہیں ہے، 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے، بیکار ہے، بکواس ہے. یار یہ عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ یار. یا تو معاذ اللہ غلط بات ہے، پھر اسلام غلط ہے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کا دعویٰ کیا وہ سب غلط تھا، یا یہ صحیح ہے. دونوں میں سے ایک ہی بات ہو سکتی ہے. بھائی ہم دلیل کی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ صحیح ہے کہ غلط ہے. یعنی اسلام سے ہٹ کر گراؤنڈ ریئلٹی کیا کہتی ہے؟ مشاہدے سے بڑھ کر کوئی دلیل ہوتی ہے؟ بتاؤ. ارے بھائی آپ کے سامنے کسی نے ریسرچ کی، لیب میں جا کے کوئی بڑی تحقیق کر کے کوئی رپورٹ پیش کی آپ کے سامنے کہ جی اس دوا کے کھانے سے یہ ہوتا ہے. آپ نے کیا کیا؟ دوا کھائی اور وہ نہیں ہوا. وہ اس کی لیب کی ساری تحقیق کیا ہو گئی؟ فیل ہو جائے گی. وہ کہے ابے یہ بڑے بڑے سائنسدانوں کی رپورٹ ہے. آپ کہیں ابے میں نے کھایا ہے تو نہیں ہوا، تو رپورٹیں کا کیا کروں میں؟ وہ کہہ سکتا ہے یار ہو سکتا ہے تمہاری باڈی میں کچھ ایسے کیمیکل پائے جاتے ہیں جس سے یہ دوا نے اثر نہ کیا ہو. تو آپ نے 20 آدمیوں کو کھلا دیا، پھر بھی کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا. وہ کہے یار اصل میں پاکستانیوں پہ ہو سکتا ہے کسی وجہ سے اثر نہیں کر رہی ہو، ان کا امیون سسٹم بہت اسٹرانگ ہے. میرا امیون سسٹم الحمدللہ ہمارے گھر کے باہر ایک گٹر ہے، ہر وقت ابلتا ہے، اور میں بھنگی کو پیسے دے دے کے بیزار ہو گیا ہوں صفائی کروا کے. اس دن تو میرا میٹر گھوم گیا، میں نے کہا ولاگ بنا کے ڈالتا ہوں، لیکن سندھ حکومت بدنام ہوگی. ویسے تو کوئی نامی بھی نہیں ہے اس کی، لیکن